بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آثار مٹانے سے یادیں نہیں ملتی، کیونکہ یادوں کا تعلق دل سے ہے، اور دل پر پابندی لگانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جانے والوں کی یادیں تازہ رکھیں۔ بزرگوں کے آثار کو باقی رکھنا اور ان کی قبروں پر جانا بے انتہا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زوروا موتاکم فإنہم یفرحون بزیارتکم ولیطلب احدکم حاجتہ عند قبر ابیہ وعند قبر امہ بما یدعو لہما۔ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے جانے سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی حاجتوں کو اپنے والدین کی قبروں پر بیان کرو کہ خدا ان کے احترام میں تمہاری حاجتوں کو ضرور قبول کرے گا۔ جنت البقیع کا قبرستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں قدم رکھتے ہی مدینے کی فضا نورانی ہو گئی، چنانچہ لوگوں کے گھروں کی حد بندی کرتے ہوئے اہالی مدینہ کے جنازوں کو دفنائے جانے کے لیے آپ کے حکم سے ایک عظیم الشان قبرستان کی بھی حد بندی کی گئی۔ یہ مدینے کا پہلا قبرستان تھا، جس کا اصلی نام بقیع ہے۔ معصومین علیہم السلام کے سپرد لحد ہو جانے کے بعد اس قبرستان کو جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ جنت البقیع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور 4 امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ بہت سے صحابہ اور تابعین کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے چہیتے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے باوفا صحابی عثمان بن مظعون بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ اس قبرستان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حشر من البقیع 70,000 على صورة القمر ليلة البدر كانوا لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ یعنی جنت البقیع سے 70,000 لوگ محشور ہوں گے، جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سن 1297 ہجری تک حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزارات پر محراب اور لکڑی کی سبز رنگ کی زری اور گنبد بنے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے منسوب بیت الحسن ان قبروں کے پیچھے واقع تھا جہاں آپ اپنے بابا کے فراق میں بیٹھ کر گریہ و زاری کیا کرتی تھی۔ جنت البقیع کی سب سے پہلی تعمیر 519 ہجری میں عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کے حکم سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سن 623 ہجری سے سن 640 ہجری کے درمیان عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کے حکم سے جنت البقیع کی تعمیر کی گئی، جبکہ تیسری تعمیر سن 1300 ہجری کی ابتدا میں سلطان محمود عثمانی کے حکم سے انجام پائی۔ بقیع کی شان و شوکت اور رونق کی اگر بات کی جائے تو بقیع میں 2 دروازے تھے، ان میں سے ایک دروازہ ہمیشہ زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ دیگر معصومین علیہم السلام کے مزارات کی طرح بقیع میں بھی خادم، کفش بردار اور زیارت پڑھنے والے رہا کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہابیوں نے جہاں قدم رکھا وہاں اپنے ساتھ تباہی لے کر گئے۔ وہابی جب طائف میں داخل ہوئے تو ابن عباس کی قبر کے گنبد کو مسمار کیا، اور جب مکے میں داخل ہوئے تو ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب علیہم السلام کی قبروں کو منہدم کیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی جائے پیدائش کو بھی زمین بوس کیا۔
اور جب مدینے کا محاصرہ کیا تو مسجد اور مقبرہ حضرت حمزہ کو مسمار کیا۔ نبی کریم کے زمانے سے اب تک جنت البقیع 2 بار منہدم کی گئی۔ پہلی بار سن 1220 ہجری میں شاہ سعود بن عبدالعزیز کے حکم سے مدینے پر وہابیوں کے مسلط ہونے کے بعد، اور دوسری بار سن 1344 ہجری میں شیخ عبداللہ بن بلحیت قاضی مکہ اور شاہ ملک عبدالعزیز کے اشاروں پر جنت البقیع کو منہدم کیا گیا۔ یہ کام انہوں نے مدینے کے 15 مفتیوں کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے انجام دیا، جس میں قبور پر بارگاہیں بنانے کو بدعت قرار دیتے ہوئے ان کے انہدام کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کے طور پر مناتے ہیں، اور اس عمل کی پرزور مذمت اور سعودی عرب کی موجودہ حکومت سے اس قبرستان کی فی الفور تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہدام کے بعد جنت البقیع ایک مسطح زمین میں تبدیل ہو گئی ہے، لیکن شیعوں کے 4 اماموں کی قبور کی جگہ اب بھی بالکل واضح اور قابل تشخیص ہے۔ مسلمانوں کی جانب سے ائمہ بقیع کی بارگاہوں کی تعمیر اور جنت البقیع کے قبرستان کے ارد گرد 4 دیواری کا مطالبہ سعودی عرب کی جانب سے تسلیم کر لیے جانے کے باوجود اب تک عملی نہیں ہو پایا۔ اے میرے اللہ، اے رب کعبہ، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم ہو سکیں۔